صدقہ اور بیماری۔ بیماری اس خالق کی طرف سے ہے جس نے پوری کائنات بنائی، زندگی اور موت پیدا فرمائی۔ ہم انسان کو ایک بہترین ڈھانچے میں تمام مخلوقات سے ممتاز عقل و سمجھ دے کر بنایا۔ اس کے ہاتھ میں ہماری سانسیں، جسم و جاں اور ہر قسم کی حرکات و سکنات ہیں۔ وہ جب چاہتا ہے کسی کو بیمار بنا دیتا ہے اور جب چاہتا ہے تو کسی بیمار کو شفا دے دیتا ہے۔ اس لیے مومن کا ایمان یہ ہونا چاہیے کہ صرف وہی اکیلا بیماری دینے والا اور شفایاب کرنے والا ہے۔ اس کے سوا سنسار میں کوئی زندگی و موت اور بیماری و شفا پر ذرہ برابر بھی قدرت نہیں رکھتا۔ بیماری آزمائش کے طور پر بھی اور کبھی گناہوں کے باعث آتی ہے۔ ہم کس قدر خوش نصیب ہیں کہ خوشی و غم دونوں میں ہمارے لیے خیر کے پہلو ہیں، بشرطے کہ خوشی میں شکر اور غمی میں صبر کریں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح مسلم 2999 حدیث۔ ترجمہ: مومن کا معاملہ عجیب ہے، اس کے لیے ہر معاملے میں بھلائی ہے، اور یہ بات مومن کے سوا کسی اور کو میسر نہیں۔ اسے خوشی اور خوشحالی ملے تو شکر کرتا ہے اور یہ اس کے لیے اچھا ہوتا ہے، اور اگر اسے کوئی نقصان پہنچے تو اللہ کی رضا کے لیے صبر کرتا ہے، یہ بھی اس کے لیے بھلائی ہوتی ہے۔ اللہ کی جانب سے بیمار کے لیے ایک بڑی خوشی یہ بھی ہے کہ بیماری کی وجہ سے اس نیکی کے نہ کر سکنے پر بھی اجر لکھا جاتا ہے جو تندرستی میں کیا کرتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح بخاری 2996 حدیث۔ ترجمہ: جب بندہ بیمار ہوتا ہے یا سفر کرتا ہے تو اس کے لیے ان تمام عبادات کا ثواب لکھا جاتا ہے جنہیں اقامت یا صحت کے وقت یہ کیا کرتا تھا۔ ہم میں جب کوئی بیمار ہو جائے تو مایوسی کا شکار نہ ہو، اپنے خالق و مالک پر پورا بھروسہ رکھے، بیماری کے لیے ڈاکٹر سے علاج کرائے، اللہ سے شفا یابی کی دعا بھی کرے اور اپنے گناہوں سے توبہ بھی کرے۔ کبھی کبھی لوگ بیماری کا علاج کرا کر تھک جاتے ہیں، بے شمار روپیے پیسے خرچ کر لیتے ہیں، پھر بھی مریض کو افاقہ نہیں ہوتا۔ ایسے میں کچھ لوگ بےحد مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں، کچھ تو اللہ سے دور ہوئی ہو جاتے ہیں اور غیر اللہ سے مدد مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ بیماری کے وقت ایک مومن کا شیوا ہو کہ اللہ پر کامل بھروسہ رکھے، اس سے شفا کی امید لگائے اور توبہ و استغفار کے ساتھ اپنے رب سے شفا یابی کے لیے دعا مانگے۔ اگر بیماری طویل ہو جائے پھر بھی نہ گھبرائیں، ہمارے بارے میں ہم سب بہتر جانتے ہیں اور حکمت و مصلحت سے پر اس کا فیصلہ ہوتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں بتانا چاہتا ہوں کہ جس طرح اللہ دعاؤں سے اور مسنون اذکار سے روحانی طور پر شفا نصیب ہوتی ہے، اسی طرح صدقہ و خیرات بھی بیماری دور کرنے کے لیے ایک روحانی علاج ہے۔ یوں تو اس بارے میں علماء سے مختلف قسم کی روحانی تجربات منقول ہے، مگر ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات میں ہی بہت سارے دلائل مل جاتے ہیں جن کی بنیاد پر یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ بیماری میں صدقہ کرنے سے اللہ شفا نصیب فرماتا ہے۔ اس بات کو مثال اس طرح سمجھیں کہ ایک شخص بلڈ کینسر کے مرض میں مبتلا ہے، اس نے اپنا علاج کافی کرایا مگر مرض دور نہیں ہو رہا ہے۔ ایسے میں مریض کو اللہ کی طرف سے سچے دل سے انابت کرنا چاہیے اور سماج میں موجود فقراء و مساکین اور یتیم و نادار پر اپنا مال اس نیت سے صدقہ کرنا چاہیے کہ اللہ اس نیکی کے بدلے بیماری سے شفا دے گا۔ اس کی دلیل ایک مشہور حدیث ہے جو صحیح الجامع میں حسن قرار دیا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح جامعہ 3358 حدیث۔ ترجمہ کچھ یوں ہے، صدقے کے ذریعے اپنے مریضوں کا علاج کرو۔ اگر اللہ کی ناراضگی یا گناہ کی وجہ سے بیماری آئی ہے تو صدقہ کرنے سے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے اور صدقہ گناہوں کو بھی مٹا دیتا ہے، اس طرح یہ بیماری بھی دور ہو سکتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حدیث الترغیب 888۔ ترجمہ: بے شک پوشیدہ طور پر صدقہ کرنے سے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اور ایک دوسری حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں، اور صدقہ گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتا ہے جس طرح پانی آگ بجھا دیتا ہے۔ صحیح ابن ماجہ۔ صدقہ ظالم سے بھی نجات دلاتا ہے، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کچھ یوں ہے، صحیح ترمذی۔ ترجمہ: اور تمہیں صدقہ دینے کا حکم دیا ہے، اس کی مثال اس شخص کی ہے جسے دشمن نے قیدی بنا لیا ہے اور اس کے ہاتھ اس کے گردن سے ملا کر باندھ دیے ہیں اور اسے لے کر چلے تاکہ اس کی گردن اڑا دیں۔ تو اس قیدی نے کہا کہ میرے پاس تھوڑا زیادہ جو کچھ مال ہے میں تمہیں فدیہ دے کر اپنے کو چھڑا لینا چاہتا ہوں۔ پھر انہیں فدیہ دے کر اپنے آپ کو آزاد کرا لیا۔ یہ بھی یاد رہے کہ افضل صدقہ بیماری سے پہلے دینا ہے، کیونکہ موت کا کوئی ٹھکانہ نہیں اور موت کے بعد آدمی کا مال اس کے وارثین کا ہو جاتا ہے۔
جیسے کہ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا سب سے افضل اور بڑا صدقہ کون سا ہے، تو آپ نے کچھ یوں فرمایا، تو صدقہ دے اور تو تندرست ہو اور حریص ہوا اور خوف کرتا ہوں محتاجی کا اور امید رکھتا ہوں امیری کی، وہ افضل ہے۔ اور یہاں تک صدقہ دینے میں دیر نہ کرے کہ جب جان حلق میں آ جائے تو کہنے لگے یہ فلانے کا ہے، یہ مال فلانے کو دو، اور وہ تو خود اب فلانے کا ہو چکا ہے، یعنی تیرے مرتے ہی تیرے والد اس کو لے لیں گے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1032۔ اس سلسلے میں ایک سچا واقعہ بیان کرنا افادے سے خالی نہ ہوگا۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے ابن شقیق سے روایت کیا ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابن مبارک سے ایک آدمی کے بارے میں سنا جو ان سے اپنے عارضے کے بارے میں پوچھتے ہیں، جو 7 سالوں سے گھٹنے میں لاحق تھا اور مختلف قسم کا علاج کرا چکا تھا، اور مختلف قسم کے اطباء سے پوچھا مگر ان لوگوں کو کوئی دوا کام نہ کی۔ تو اس نے ابن مبارک نے کہا جاؤ اور ایک ایسی جگہ کنواں کھودو جہاں لوگ پانی کے لیے محتاج ہیں، مجھے امید ہے کہ وہاں سے چشمہ نکلے گا تو تیرے قدم سے بہنے والا خون رک جائے گا۔ اس آدمی نے ایسا ہی کیا اور اللہ کے حکم سے وہ ٹھیک ہو گیا۔ صدقہ کرتے وقت چند باتیں یاد رکھنی چاہیے۔ پہلی بات، اچھے مال کا صدقہ کریں جیسے آپ خود اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ آل عمران میں، جب تک تم اپنے پسندیدہ چیز سے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو گے ہرگز بھلائی نہ پاؤ گے، اور تم جو خرچ کرو اسے اللہ بخوبی جانتا ہے۔ صدقہ اعلان کر کے نہیں بلکہ لوگوں سے چھپا کر کریں، حتیٰ کہ اپنے گھر والے اور دوست و احباب کو بھی خبر نہ ہو۔ ایسے لوگ جو چھپا کر صدقہ کرتے ہیں قیامت میں اللہ کے عرش کے سائے تلے جگہ پائیں گے، جیسا کہ صحیح مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اور ایک ایسا آدمی جو اس طرح چھپا کر صدقہ دے کہ داہنے کو بھی خبر نہ ہو کہ بائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔ تیسری بات، آپ نیک آدمی کو صدقہ دیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے صحیح ابن داؤد، مومن کے سوا کسی کو ساتھی نہ بناؤ اور تمہارا کھانا سوائے پرہیزگار کے کوئی اور نہ کھائے۔ ایک اور دوسری جگہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ یوں ہے، اچھا مال اچھے آدمی کے لیے کیا ہی بہتر ہے۔ چوتھی بات، کسی کو صدقہ دینے کے بعد اس پر احسان نہ جتلائیں۔ اللہ کا فرمان سورہ بقرہ میں کچھ یوں ہے، اے ایمان والوں اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور ایذا پہنچا کر برباد نہ کرو، جس طرح وہ شخص جو اپنا مال لوگوں کو دکھاوے کے لیے خرچ کرے اور نہ اللہ پر ایمان رکھے اور نہ قیامت پر۔